جی ہاں، السلام علیکم میرے عزیز طلباء، مجھے امید ہے کہ آپ بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے، گھر پر ہوں گے، اور ان حالات میں آپ کو گھر پر ہی رہنا ہے اور اپنی پڑھائی کی طرف اپنی توجہ کو مبذول کرنا ہے۔ تو آج ہم اپنا سبق نمبر 2 جو شمس العلماء مولانا نذیر احمد کے ایک ناول سے لیا گیا ہے، جس کا عنوان ہے اور مرزا اجدار لوٹ گئی، تو اسی سبق کے سلسلے میں اس میں کوئی تھوڑا بہت گرامر آتا ہے لاسٹ پر، اب اس گرامر کے بارے میں آج تھوڑی سی آپ سے ڈسکس کریں گے۔ تو سب سے ہے پہلے مرکب اور اس کی قسمیں۔ تو ہمیں سب سے پہلے یہ بات جاننی ہے کہ مرکب کسے کہتے ہیں۔ دو یا دو سے زیادہ کلموں کی ترکیب کو مرکب کہتے ہیں۔ کیا؟ دو یا دو سے زیادہ کلموں کی ترکیب کو مرکب کہتے ہیں، جیسے یہ میرا قلم ہے وغیرہ۔ اب اس میں دیکھیں آپ اس کلمے میں کہ یہ جو لفظ بن گیا، تو اس میں 3 کلمے آگے، یہ میرا قلم ہے، 4 کلم آگے، جبکہ ہماری تعریف میں یہ ہمیں بتایا گیا کہ 2 یا 2 سے زیادہ۔ تو اس کے بعد مرکب کی تعریف کے بعد مرکب کی قسمیں آتی ہیں۔ تو گرامر کے لحاظ سے مرکب کی 2 قسمیں ہیں، مرکب ناقص اور نمبر 2 مرکب تام۔ اب ہمیں یہ معلوم کرنا ہے مرکب یعنی جو ناقص ہے، اس کی تعریف کیا ہے، مرکب ناقص کسے کہتے ہیں۔ تو جواب ہے اس کا، مرکب ناقص وہ جزو کلام ہے، یعنی کلام کا حصہ ہے جس سے سننے والے کو پورا مطلب معلوم نہ ہو، یعنی جو بات سننے والا سنے اس کو اس کا مقصد سمجھ میں نہ آئے، جیسے ظالم بادشاہ، کالی بلی، 6 آم۔ تو یہ جو مرکبات ہیں، یہ تمام جو ہیں یہ مرکب ناقص ہیں۔ اس سے ہمیں یہ سمجھ نہیں آتا کہ ظالم بادشاہ کون تھا، کالی بلی کون تھی، 6 آم کیا ہیں، پکے ہیں، کچے ہیں، کیسے ہیں۔ تو اس کی وضاحت کے لیے، اس کو آگے بڑھاتے ہوئے، اپنے مقصد میں کامیاب ہونے کے لیے، اس جزو کلام کے مقصد کو سمجھنے کے لیے دوسری قسم جو ہے اس کی، وہ ہے مرکب تام۔ تو مرکب تام لفظوں کا ایسا مرکب ہے جس سے کسی بات کا پورا پتہ چل جائے، جیسے کہ ہم نے مرکب ناقص میں یہ پڑھا کہ ایسی کلام جس سے سننے والے کو پورا مقصد سمجھ نہ آئے، اور وہی مقصد پورا کرنے کے لیے اس کی دوسری قسم جو ہے وہ مرکب تام ہے۔ تو مرکب تام لفظوں کا ایسا مرکب ہے جس سے کسی بات کا پورا پتہ چل جائے، جیسے ظالم بادشاہ مر گیا۔ ہم نے مرکب ناقص میں لکھا تھا، ہمیں اتنا معلوم ہوا تھا کہ ظالم بادشاہ، ہمیں یہ نہیں پتا تھا کہ ظالم بادشاہ زندہ ہے، مر گیا ہے، کون ہے یا کون نہیں ہے۔ تو اسی طرح کالی بلی کو جب اس کو سننے والے کو سمجھ یہ آ گئی کہ کالی بلی پھر آئی تھی، تو یہ بات سننے والے کو سمجھ پوری آ گئی کہ کالی بلی دوبارہ آئی تھی۔ 6 آم، اب 6 آم کچے نکلے، یعنی ہم نے ایک پیٹی لائی، دکان سے لائی، اس میں کئی درجن کیا تھے، آم تھے، تو ان درجنوں میں صرف 6 آم کچے نکلے۔ تو یہ بات ہمیں کیا ہو گئی، صاف سمجھ آ گئی۔ تو اس کے بعد جب ہم دیکھو، سب سے پہلے ہم نے مرکب کو سنا، مرکب کے بارے میں جانکاری حاصل کی، مرکب کی جانکاری حاصل کرنے کے بعد اس کے آگے جب ہم بڑھے تو اس کی قسمیں آ گئی 2، مرکب ناقص اور مرکب تام۔ اب وہ سمجھنے کے بعد اب مرکب ناقص کی کیا آ گئی، قسمیں۔ مرکب ناقص کی کتنی قسمیں ہیں، 16 قسمیں ہیں۔ تو چونکہ آج ہمارا ٹاپک جو ہے مرکب اور اس کی قسمیں، تو اس میں ہماری درسی کتاب میں صرف مرکب اضافی کا بیان ہوا ہے۔ تو لہذا آج ہم
مرکب اضافی کے بارے میں کچھ جاننا چاہیں گے۔ تو مرکب اضافی یہ مرکب ناقص کی 16 قسموں میں سے سب سے پہلی قسم ہے مرکب اضافی۔ تو مرکب اضافی وہ مرکب ہے جو مضاف الیہ اور حروف اضافت سے مل کر بنے، جیسے مدینہ کی کھجوریں، مزاج دار کے زیور، حسین کا قلم وغیرہ۔ تو ان مرکبات میں ہمیں یہ معلوم کرنا ہے کہ ان میں مضاف کون سے ہیں، مضاف الیہ کون سے ہیں اور حروف اضافت کون سے ہیں، ان کی تشریح، ان کا بیان ہمیں یہاں پر کرنا ہے۔ تو ان مرکبات میں مدینہ مزاج دار اور حسین مضاف الیہ ہیں۔ تو ان مرکبات میں یہ تین جو مثالیں یہاں پر دی ہوئی ہیں، تو ان میں کون کون سا؟ مدینہ، مزاج دار اور حسین، یہ کیا ہیں؟ مضاف الیہ ہیں، جبکہ کھجوریں، زیور اور قلم یہ مضاف ہیں، اور کی، کا، کے یہ حروف اضافت ہیں۔ تو یہ کون سے آگے؟ کی، کا، کے حروف اضافت ہیں۔ اب مثال یہاں پر دی گئی ہے، سونے کی انگوٹھی، خدا کا بندہ، احمد کی ٹوپی، کاغذ کے پھول، اسلم کا بھائی وغیرہ۔ تو یہ نیچے مثال میں 3 مرکبات یا 3 سے زیادہ مرکبات دیے ہوئے ہیں۔ اب آپ کو ان مرکبات کو علیحدہ لکھنا ہے۔ جیسے جب ہم نے یہ مرکب ہوگا، پہلا مرکب ہے سونے کی انگوٹھی، تو یہ پورا ایک مرکب ہو گیا۔ کیا ہو گیا؟ مرکب۔ جبکہ ہم نے پہلے سے آپ کو یہ بتا دیا ہے کہ 2 یا 2 سے زیادہ کلموں کی ترکیب کو مرکب کہتے ہیں۔ تو اس طرح یہاں پر ہے سونے کی انگوٹھی، یہاں پر اس میں کتنے مرکب آگے، کتنے کلمے آگے؟ سونے 1، کی 2، انگوٹھی 3۔ تو یہ 3 مرکب آگے، 3 الفاظ آگے، 3 الفاظ بن کے ملا کے ایک مرکب بن گیا۔ تو اب ہمیں اس مرکب کو 3 حصوں میں، 3 قسموں میں، 3 صفات میں کیا کرنا ہے؟ اس کو واضح کرنا ہے۔ تو یہاں پر لکھا ہم نے مضاف الیہ، دوسرا آ گیا مضاف، تیسرا آ گیا حروف اضافت۔ تو اس مرکب میں سونے جو ہے یہ مضاف الیہ ہے، مضاف جو ہے انگوٹھی، اور حروف اضافت جو ہیں کی، جس طرح میں نے آپ کو پہلے بتایا، کی، کا، کے، یہ جو ہیں یہ حروف اضافت ہیں، کہ ہم کہ یہ 2 کلموں کو آپس میں باہمی طور پر ملاتے ہیں۔ اگر یہ نہ ہوں تو کوئی بھی لفظ کا مقصد پورا سمجھ میں نہیں آئے گا۔ تو اس کے علاوہ اب یہ جو ایک مرکب جو میں نے آپ کے سامنے یہاں پر لکھا، اب آپ کے لیے یہ یعنی آپ کو یہ بات کرنی ہے کہ باقی جو مرکبات ہیں، خدا کا بندہ، احمد کی ٹوپی، کاغذ کے پھول، اسلم کا بھائی، تو یہ جو 3 مرکبات باقی رہ گئے ہیں، تو یہ آپ کو ہوم ٹاسک کے لیے میں دیتا ہوں، اور یہ اپنی کاپی پر اسی طرح سے یہ لکھ کر، یعنی لکھنا اور کاپی پر اچھی طرح سے لکھنا اور سمجھنا۔ اور اگر کسی بچے کو آج کے اس ٹاپک میں جو مرکب اور اس کی قسمیں ہیں سمجھ نہیں آئی، تو آپ نے کمنٹس میں مجھے میرے نمبر پر وہ یہاں پر لکھتے۔ والسلام۔